میں 6 سال کا تھا جب پہلی نعت میں نے پڑھی، قربان میں ان کی بخشش کے عشق نبی دل میں بڑھتا 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 جب وہ مچلتا ہے تو پھر وہ نعت کی صورت میں باہر آتا ہے۔ خوشبو ہے دو عالم میں، وہ نعت ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نہ پڑھ سکے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و خاتم المرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پریم ٹیک میڈیا اور میں ہوں سلمہ عزیز۔ یہ رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مہینہ رمضان ہے اور نیکیاں سمیٹنے کا سنہری موقع۔ ایسے میں خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ جی ہاں، خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے چن لیا ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی خوش قسمت مہمان سے کروانے جا رہے ہیں جو نعت نبی پڑھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ سید سلمان کونین آپ صاحبزادے ہیں نعت خوانی کے بے تاج بادشاہ صاحبزادہ سید منظور الکونین مرحوم کے۔ سید منظور الکونین شاہ صاحب کو بہترین نعت گوئی پر بہت سے اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سید سلمان کونین بھی اب تک کے بہترین نعت خوانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کی آواز دل سے نکلتی ہے اور دلوں میں اتر جاتی ہے۔ نعت خوانی کی تربیت آپ نے اپنے والد سید منظور الکونین صاحب سے حاصل کی اور نعت خوانی کی اس مقدس فیلڈ میں نمایاں مقام پیدا کیا۔ آپ کی آواز اتنی پر اثر ہے کہ سننے والے کو اپنے سحر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی جادوئی آواز کے مداح نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی پائے جاتے ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آئیے ملتے ہیں مشہور المعروف نعت خواں صاحبزادہ سید سلمان کونین سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ملاقات کا شرف بخشا۔ بلا تاخیر سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے کیونکہ ہمارے ناظرین بے چین ہیں آپ کے بارے میں جاننے کے لیے۔ الحمدللہ سید گھرانے میں پیدا ہونا ایک اعزاز ہے جو کہ آپ کو حاصل ہے۔ دینی ماحول میں پرورش پانا اور ہوش سنبھالتے ہی والد محترم کو ثنائے محمد بیان کرتے ہوئے دیکھنا اور پھر اسی نقش قدم پر چل پڑنا، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آپ کا شکر گزار ہوں، آپ یہاں تشریف لائیں۔ میرے والد گرامی اور میرے دادا جان قبلہ سید یعقوب رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صبح کی نماز میں ہم سارے بہن بھائیوں کو اٹھایا کرتے تھے، تو وہ ایک وتیرہ تھا کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز ادا کرنی اور اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ کلام مجید میں سے جو واقعات تھے ان کو پہلے دادا ابو عربی میں پڑھتے تھے اور پھر اس کا ترجمہ کر کے ہم سب کو سکھاتے تھے۔ تو اس کے ساتھ پھر جیسے ہی وہ ختم ہوتا تھا تو ایک ایک شعر ہم دونوں بھائیوں سے سنا جاتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور ریڈیو پاکستان سے ابو کی نعت روز صبح کے وقت حی علی الفلاح اور دوسرے پروگرامز جو لگتے تھے ان میں ابو کی نعت لگتی اور وہ ہم سنتے ہوتے تھے، کیونکہ وہ گھر میں ہی ایک ماحول تھا اور کہیں جانا نہیں پڑا اس کو سیکھنے کے لیے۔ باقاعدہ طور پہ میرے والد گرامی نے مجھے جو سب سے پہلی نعت سکھائی وہ تھی علیم مطہر اشر صاحب، یہیں واک اینڈ کے شاعر تھے، اور ان کی نعت تھی آپ کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے آپ سے، وسعت کون و مقام روشنی ہے آپ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوائل کے اس دور کو میں ساری زندگی یاد رکھوں گا، جو میری تربیت بھی تھی اور آگے چل کے جوں میں وہ چیزیں سوچتا ہوں تو وہ ایک آئیڈیل ماحول تھا نعت کو سیکھنے کا۔ شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے جو آپ نے نعت پڑھی تھی وہ کس عمر میں پڑھی تھی اور کیا فیڈ بیک آیا تھا؟ میں 6 سال کا تھا جب پہلی نعت میں نے پڑھی، لیکن باقاعدہ طور پہ 1989 میں نے پاکستان ٹیلی ویژن سے پہلی نعت پڑھی، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں۔ پھر اس کے بعد یہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی اور بچے نے پڑھی الحمدللہ۔ ہم چاہیں گے کہ جو نعت آپ نے سب سے پہلے پڑھی وہی آج ہمیں اس کے کچھ اشعار سنا دیجیے۔ جی بالکل۔
قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اطلاع دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعت گوئی کی فیلڈ میں آپ کے والد صاحب کی خدمات کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، اور آپ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک نمایاں مقام پیدا کر چکے ہیں۔ کیا آپ اپنی آئندہ نسل کو بھی اس فیلڈ میں آنے کا مشورہ دیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں میرے والد گرامی قبلہ سید منظور الکونین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کہ مبدائے فیض نے اگر آپ کو آواز دی ہے تو دنیا میں آپ کو دو ہی کام کرنے چاہیے، اگر آپ کو شیلان ہے اور اچھی آواز ہے، یا آپ کلام مجید پڑھیں یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کریں، جو کہ دنیا میں بھی آپ کو باعث عزت ہے اور آخرت میں بھی اس کا ایک اجر کثیر آپ کو ملنا ہے الحمدللہ۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک نعت کی کیا تعریف ہے، اور کیا گانوں کی طرز پر نعت کا پڑھنا درست ہے؟ میں نے بذات خود جتنی بھی نعت پڑھی ہے اور جو کردار میں نے اپنے والد گرامی قبلہ کا دیکھا ہے، جب تک آپ سراپا نعت نہیں بن جاتے حضور کی تعریف آپ نہیں کر سکتے، آپ کو ان کی شکل و شمائل اختیار کرنی پڑتی ہے، آپ کو وہ انداز، وہ تمام جہتیں، وہ کاوشیں کرنی پڑتی ہیں۔ جب آپ کلام مجید جس طرح سے پڑھتے ہیں اور جن چیزوں کا آپ خیال رکھتے ہیں اس میں بیریئرز ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بیریئرز ہیں، تو اسی طرح جب صاحب قرآن کا ذکر ہوگا اس میں بھی بیریئرز، وہ کیسی ہستی ہے جس پہ کلام مجید اتارا گیا ہے، اتنی پاک ہستی ہے، پہاڑوں پہ اتارا جائے تو وہ ریزہ ہو جائے، اور وہی قرآن جب میرے آقا کے قلب اطہر پر اتارا گیا تو آپ نے ٹھنڈا کر کے امت کے لیے پیش کیا، جس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور اس کو حفظ کر سکتے ہیں۔ تو جب ایسی ہستی کا ذکر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بڑا پابندی سے اور بڑے خیال کے ساتھ باوضو ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی لب کشائی کرے۔ میں نے اپنے والد کو دیکھا، آپ نے تمام زندگی باوضو رہ کر نمازیں ادا کر کے کہ ایسا تحفہ، ایسا گلدستہ تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں کہ وہ اس قابل ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ آپ فلمی طرزوں پہ اور انڈیا کے گانوں پہ حضور کی نعت پڑھ کے مستعمل برتن میں دیکھیں، آپ کو پیالے میں اگر دودھ دیا جائے تو وہ پینے کے قابل ہے، وہی دودھ اگر ایک لوٹے میں ڈال دیں گے تو وہ آپ نہیں پی سکتے مستعمل، کیونکہ اس کی وضع قطع اور معاملات کے لیے، اور پینے کا برتن جو ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ تو پاک چیز کو اگر آپ کیوں نعت کو فلمی طرز پہ اتارتے، آپ کیوں نہیں اساتذہ کے پاس؟ یہ میں ینگسٹرز کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو نعت کو شروع کر رہے ہیں، یہ نعت پڑھنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اساتذہ کے پاس جائیں۔ تو جب آپ حضور کے بارے میں اتنا احساس ہوں گے
تو یہ ہستیاں کسی کا احسان رکھتی نہیں ہیں، یہ اس سے دگنا آپ کو عطا کرے۔ لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ نعت سیکھیں، اگر کوئی آپ سے نعت سیکھنا چاہتا ہو تو آپ سے رابطہ کیسے کیا جائے؟ کیا آپ کی پراپر کوئی اکیڈمی ہے؟ میرے والد گرامی نے 1971 میں PQNC پاکستان قرات و نعت کونسل بنائی تھی، جس کے بانی تھے وہ، اور میں چیئرمین ہوں، اور الحمدللہ آج بھی وہ جاری و ساری ہے، اور 10 باہر کے ممالک میں بھی اس کی برانچز چل رہی ہیں، اور بین الاقوامی طور پہ بھی لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ میرا موبائل نمبر ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے آج کل تو رابطے مشکل رہے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں 24 گھنٹے نعت سکھانے کے لیے میں حاضر ہوں یہاں، اور پوری دنیا میں یہ بات پتہ ہے کہ ہم لوگ سکھاتے ہیں اور اپنی دل و جان سے سکھاتے ہیں، اگر کچھ سیکھنے والا، شرط یہ ہے کہ کچھ سیکھنے والا ہو۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جو نوجوان فن نعت کے میدان میں قدم رکھنا چاہتے ہیں ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ چونکہ یہ مجاز کی تو بات ہے نہیں، اس میں سب سے پہلی چیز یہاں آنے سے، سیکھنے سے پہلے مقام مصطفیٰ کا پتہ لگائیں کہ حضور کا مقام کیا ہے، پھر وہ ٹوپی بھی آپ کے سر پہ ہوگی، پھر آپ جب آئیں گے باوضو آئیں گے، پھر جب آ کے سیکھیں گے، تو جب یہ تمام چیزیں شامل حال ہو جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر جس نے نہیں بھی پڑھنا ہوتا اس کے گلے میں سے بھی حضور کی محبت کی وجہ سے وہ نعت ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نہ پڑھ سکے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو ایک اور نعت سنائیے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو طالب علم نعت سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو کس قسم کی ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے نعت سیکھنے میں، اور ان مشکلات سے کیسے جو ہے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ یہاں بڑے بڑے آئے جو سا نہیں کر سکتے تھے، آج ان کو بڑے بڑے ایوارڈز ملے، وہ تلفظ ادائیگی نہیں تھی، میں کو میں عجیب چیزیں، لیکن ان کی لگن، ان کا ابو سے انہوں نے محبت کی، ان کو دیکھتے رہتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو آگے خالی دیکھتے رہتے، سنتے تھے ان کی باتیں۔ نعت بہت بعد میں انہوں نے شروع کی، تو وہ کیا تھا کہ وہ عشق نبی دل میں بڑھتا جب وہ مچلتا ہے تو پھر وہ نعت کی صورت میں باہر آتا۔ ماشاءاللہ، کیا کمال صلاحیت بخشی ہے اللہ نے آپ کو، اور جس طرح سے آپ نعت پڑھتے ہیں اور آواز کا اتار چڑھاؤ یہ کنٹرول کرنا، یہ بڑی مہارت کی بات ہے۔ کیا نعت پڑھنے کے لیے بھی ریاض کرنا پڑتا ہے؟
جی بالکل، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. لوگوں نے نعت خوانی کو بہت آسان سمجھا ہوا. نعت جو ہے یہ بہت مشکل ہے، چونکہ اس میں جب آپ سیکھیں گے تو اس میں باقاعدہ کلاسیکل موسیقی جو ہمارا طرز نعت ہے اس میں میرے والد نے باقاعدہ مجھے راگ سکھائے اور کلاسیکل موسیقی سے آگاہ کیا. میں اس قابل تو نہیں ہوں، مجھے اتنا شعور بالکل بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ آخری دنوں میں جب میں، چونکہ میری زندگی کے 15 سال جو ہیں وہ برطانیہ میں گزرے اور میں 2013 میں جب واپس آیا تو آپ نے مجھے اسی جگہ پر بٹھا کر اور کئی راگوں سے اور کئی موسیقی کی ٹیکنیکس ہیں اور پڑھنے کی اور ادائیگی کی اور تلفظ کی اور انتخاب کلام کی، جس کے حوالے سے مجھے کئی درس دیے اور وہ میری زندگی میں مجھے کام آتے ہیں اور میں ان کو یاد کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے والدین ہر شخص کو عطا کرے جو کم از کم اپنی اولادوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اور حضور کے مقام سے اور ان کی ہستی سے آراستہ اور واقف کر سکے. حکومت کو کیا کہنا چاہیں گے کہ نعت گوئی کے فروغ میں بہتری لائی جا سکے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ملک بھر میں نعت کے لیے اکیڈمیز ہونی چاہیے جہاں چھوٹی عمر میں بچے جا کے جس طرح مدرسوں میں درس قرآن ہوتے ہیں اسی طرح نعت کا درس بھی ہونا چاہیے، جس میں کلاسز میں باقاعدہ طور پہ ان کو مقام مصطفیٰ سمجھایا جائے اور حضور کے واقعات، آپ کی شکل و شمائل، آپ کی سیرت مبارکہ اور تمام ان کی زندگی کے جتنے بھی پہلو ہیں ان پہ روشنی ڈالی جائے اور بچوں کو بتایا جائے. اسکولز میں پہلے بکس میں ہوتا تھا، اب چونکہ جدت آ رہی ہے اور انہوں نے اسلام کی ساری چیزیں ہی کتابوں سے کاٹ دی ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ شروع سے ہی آپ کی اسلامیات کی کتابوں میں نعت کا حوالہ ہونا چاہیے. حمد و نعت کو ترویج دینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بچپن سے بچے کو سکھایا جائے کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے. جتنے یہ نعت خوان ہیں ان کو اکٹھا کر کے باقاعدہ ایک تنظیم بنانی چاہیے جہاں اتنے فنون لطیفہ اور گانے بجانے والوں کو آپ دیکھتے ہیں، پاپ سنگرز کو کتنا اٹھا کے رکھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں حضور کے ثنا خوان کو اٹھا کے رکھنا چاہیے. اربوں روپیہ، آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ موسیقاروں پہ لٹا دیتے ہیں ایک رات کو، تو کیوں نہیں آپ ان لوگوں کو ان پہ توجہ دیتے اور اکیڈمیز بناتے اور بہترین ثنا خوان اپنے ملک میں پیدا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صفت و ثنا کریں اور اس کی روشنی پورے ملک میں پھیلے، جس سے دین کی بھی دینی طور پہ لوگ مستفیض ہو سکیں اور اپنے بچوں کو اس فیلڈ میں لائیں اور نعت کی طرف ان کی توجہ دلائیں. جی تو ناظرین، یہ تھے مشہور نعت خوان صاحبزادہ سید سلمان کونین صاحب. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. آخر میں شاہ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو میری بھی فیوریٹ نعت ہے اس کے کچھ اشعار پڑھ کے ہمیں سنا دیں تاکہ ہم اپنی اس ویڈیو کا اچھے طریقے سے اختتام کر سکیں. رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس پو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد تجھ سا کوئی
نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین بزم کون کون بزم کون پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولین سید الآخرین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین